الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم احسان شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس جمعہ جیسے گھڑی کے اندر جمع فرمایا. میرے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ اتباع سنت کے اوپر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنے کی جسارت کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ آج ہمارے یہاں سنتوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی سنتوں کی پابندی ہی نہیں ہے، کوئی سنتوں کا اہتمام و احترام بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں، ایک بات کا بس خیال رکھنا کہ صبح سے شام تک ہم جو بھی کام کریں وہ سنت کے مطابق ہو. اگر ہم کسی کو خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھیں، کسی بندے کو کام کرتے ہوئے خلاف سنت ہوئے دیکھیں، تو ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے بلکہ اسے سمجھانا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے. ہر ایک افراد کو چاہیے کہ ایک ایک عمل ہم سنت کے مطابق کریں. میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری محبوبہ بیوی ہو، ہمارا محبوب بیٹا ہو اور وہ ہماری نظروں کے سامنے سنت کے خلاف کام کر رہا ہو اور ہم آرام سے اسے محبت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، سنتوں کا عاشق وہ ہوگا جو اپنے گھر کے افراد کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت کرے گا اور اپنے گھر کو گلشن کا گہوارہ بنائے گا. میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن
اللہ کے سامنے ہم نے جا کے کہہ دیا کہ آپ کے محبوب کے امتی آ گئے ہیں، اور اگر اللہ نے یہ کوشچن پوچھ لیا، یہ سوال ہم سے کر لیا واپس کہ اچھا آپ نے اس وقت میں زندگی گزاری جب لوگ اپنی اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، چھوٹی سی بڑی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، کیونکہ ایڈورٹائز کا زمانہ ہے، پروڈکٹ بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، ہر ایک کمپنی نئی چیز بنا کے لوگوں کے سامنے بتاتی تھی کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس یہ چیز ہے، اور اس وقت میں آپ نے زندگی گزاری جب لوگ اپنی دنیا کے اندر اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے۔ آپ بتائیے میرے محبوب کے امتیوں، آپ نے میرے نبی کی سنت کی کتنے لوگوں کو تعارف کروایا، میرے محبوب کی سنتوں؟ کس بندے کے دل کے اندر میرے محبوب کی سنت کی اہمیت پیدا کی؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ غور سے سنو، اللہ فرمائیں گے لوگ تانبے سے سونا بناتے تھے، او میرے محبوب کے امتیوں تمہارے پاس تو تھا ہی سونا، تم نے کتنا عمل کیا میرے محبوب کی سنتوں پر، اور آج آ کے کہہ دی کہ آپ کے محبوب کے امتی آ گئے ہیں، کتنا عمل کیا آپ نے؟ تو اس وقت اور اس دن اگر اللہ نے یہ سوال ہم سے پوچھ لیا تو ہماری جان نہیں چھوٹ پائے گی میرے بھائیوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی خاطر روئے ہیں، راتوں کو سوئے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پیر کا انگوٹھا پکڑ کے دیکھا کہ ابھی تو زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور سجدے کے اندر یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ میرے بھائیو کس کے لیے روئے؟ ارے بتائیے کس کے لیے روئے؟ امت کی خاطر روئے۔ اور آج امتیوں کا یہ حال ہے کہ اپنی نظروں کے سامنے سنتوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر اپنے گھروں کے اندر چین کی نیند سو رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا، اور آپ کی بیٹیوں پر مشکل وقت آئیں گے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے، یہ نہیں سوال اٹھایا کہ میری زینب کے ساتھ کیا ہوگا، میری فاطمہ الزہرا کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ام کلثوم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس وقت اگر سوال اٹھایا اور اگر روئے تو امت کی خاطر روئے کہ اللہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا اور میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آج امت کا یہ حال ہے کہ سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، آج کے وقت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب لوگ دنیا کے اندر اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے ہیں تو ہمیں یہ ہونا، ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونا چاہیے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تعارف کرائیں، ہم اسلام کا تعارف کرائیں، ہم دین اور ہم کلام مقدس کا تعارف کروائیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا تعارف کروائیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین کی باتیں سیکھ کر اور سنتوں کے مطابق عمل کر کے اگر اس نے زندگی نہیں گزاری، اگر اس نے عمل نہیں کیا، تو ہر ایک کو کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ سنتوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بزرگ تھے جو ہر ہفتے 1,00,000 درود شریف پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے تھے۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر آئے تو بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا سینہ زخمی کیسے ہے، یہ آپ کا سینہ چھلنی کیسے ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے اپنوں کے دیے ہوئے زخم ہے، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں پہ بچ نکلتے ہیں اور ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اطہر کے اندر بھی تکلیف دیتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو مکہ والوں سے گلہ نہیں کر رہے ہیں، طائف کے اندر جنہوں نے تکلیفی دی ان کی گلہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑیاں رکھی اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلہ نہیں کر رہے ہیں، اگر گلہ کر رہے ہیں تو کلمے پڑھنے والے سے گلہ کر رہے ہیں، کلمے پڑھنے والے امتی سے گلہ کر رہے ہیں کہ یہ میرے اپنوں کے دیے ہوئے زخم ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ تو کافر تھے، ان سے کیا گلہ کرنا، ان کو تو شناخت ہی نہیں تھی، وہ تو بے قدرے تھے، گلہ تو ان سے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شان کو جاننے کے باوجود بھی سنتوں کے اوپر پیر رکھ کے چلے جاتے ہیں، سنتوں کو پیروں رونتے ہیں، سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے سنت کو دیکھ کر کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا سنتوں کو ذبح کر رہا ہے، باپ محبت بھری نظر سے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، اور ہم زبان سے اور دل سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، سن لو میرے بھائیو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ خالی زبان سے کہہ دینے سے محبت، زبان سے کہہ دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، اور زبان سے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے یہ سوال کر دیا، او میرے محبوب کے امتیوں، تم لوگوں کو تمہیں جن سے وفا کرنی تھی ان سے آپ نے جفا کی، اور جن سے جفا کرنی تھی غیروں کے طریقوں سے اور ان سے آپ نے وفا کی، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اور عجیب حال ہے، سنتوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر اور سنتوں کو پیروں روند کر اور سنتوں کے جنازے نکال کر پھر اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، آنکھ نہیں دیکھتی کہ میں نے کیا کر دیا، دل و دماغ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں نے کس محبوب سے کس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم غیروں کی بات کرتے ہیں کہ فلاں غیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ہمارے یہاں خود احترام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب خرابیوں کے ذمہ دار خود مسلمان ہی ہیں۔ کیسے؟ کہ مسلمان خود احکام سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اور ان کے قلوب کے اندر ان کے دلوں کے اندر احکام شریعہ کی کوئی عظمت و وقعت ہی نہیں ہے دل کے اندر، اور پھر کسی قوم سے کیا امید رکھیں کہ وہ ہمارا احترام کرے؟ اہتمام تو ہم خود نہیں کرتے ہیں اور احترام تو ہم خود نہیں کرتے ہیں، دوسری قوموں سے کیا توقع رکھی جائے کہ وہ ہمارا احترام کرے؟ کیونکہ مسلمانوں کا داڑھی منڈوانا شعار ہو گیا ہے، اور نماز کی پابندی نہ کرنا اور داڑھی منڈوانا مسلمانوں کا شعار بن گیا ہے۔ اور بعض قومیں ایسی ہیں کہ نہایت دشواری ہونے کے باوجود بھی ان کا یہاں اتنا اہتمام ہے۔ سکھوں کی قوم کو دیکھ لو، چھوٹے بچے سے لگا کے بڑے تک پگڑی اور داڑھی کا اتنا اہتمام ہے کہ حکومت بھی ان کے اندر دست اندازی نہیں کرتی۔ سکھوں کے
بعض افراد پولیس کے اندر ہیں، فوج کے اندر ہیں، حکومت نہیں کرتی ان کے اندر دست اندازی. میں کہتا ہوں کہ مسلمان فی الحقیقت مسلمان بن جائے تو ایک دم سے ہی کایا پلٹ جائے، لیکن مسلمان زوال کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، زوال کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت چھوڑ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے راستہ چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ بتایا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور غیروں کوئی طریقے ہم نے اختیار کر لیے. اسی لیے مسلمان زوال کا شکار ہوتے جا رہا ہے، زوال کا شکار ہوتے جا رہا ہے. کیا میرے آقا مدنی کا وہ چہرہ جسے دیکھنے کے فرشتے زمین پہ اترا کرتے تھے، کیا اس شکل سے تمہیں نفرت ہے؟ کیا انگریز جیسا کتا میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے؟ میں کہتا ہوں کتے کو زبان مل جائے اور وہ بھی اس انگریز کی شکل پہ لعنت بھیجے گا جسے تم آج بناتے ہو. بزرگوں کیا ملتا ہے؟ بس تمہیں تو اسے کینچی لے کے چھوٹا کرنے میں مزہ آتا ہے کہ بیوی کی شکل میں اچھے بنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منہ پھیر دیا تو کیا بنے گا؟ ہر کسی کو ہیرو بننے کا شوق ہے. فلاں ہیرو نے پٹی پینٹ پہنی تھی، ہم بھی پٹی پینٹ پہنیں گے. اگر فلاں ہیرو پینٹ بھی نہیں پہنتے تو فلاں ہیرو نے ایسے بال رکھے تھے، فلاں ہیرو نے ایسی پینٹ پہنی تھی. اور مسلمانوں ہوش میں آؤ، نمونہ فلاں ہیرو نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر السلام، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پاخانہ تک کے بتا دیا ہے کہ کیسے کرنا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہاتھوں میں کڑے، یہ گلوں میں چین، یہ کیا ہے؟ ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ ذرا غور کرو. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھلانے کے لائق نہیں رہیں گے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار مجھے رسوا مت کرنا، خبردار مجھے رسوا مت کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حوض کوثر پہ میں آپ کا منتظر رہوں گا. صحابہ کے ذریعے یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ آپ کا منتظر رہوں گا، اور اس وقت مجھے رسوا مت کرنا کہ کوئی پرہیزگار آئے گا، کوئی نمازی آئے گا، اور میں آپ کے ذریعے میری امت پر فخر کروں گا. دیگر امتوں سے میں اپنی امت پر فخر کروں گا. اور اس وقت مجھے رسوا مت کرنا اپنے اعمال سیاہ کر کے کوئی ایسا بندہ نکل آئے گا بدعمل جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا ہونا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، خبردار مجھے رسوا مت کرنا. اور کہنے والے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کے امتی ہیں. میرے بھائیو، کیا ملتا ہے؟ سفید بال ہو گئے، پاؤں قبر تک لٹک چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں رکھ رہے. میرے بھائیو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. کیا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ کیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو. اور میں کہتا ہوں کہ ولی جب تک ولی نہیں بنتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنا چہرہ نہیں بنا لیتا. کیا سمجھتے ہو؟ اور میرے بھائیو، غور سے سنو. داڑھی رکھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اتباع اور محبت کا اظہار ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا
داڑھی کا جو حکم دیا ہے اس سے واجب ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کچھ خیال نہیں کرتے ہیں اور تبصرے کرنے لگتے ہیں اور داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، داڑھی نہ رکھنا الگ گناہ ہے اور اس کے اوپر مذاق کرنا، اس کے اوپر تبصرے کرنا یہ کفر ہے۔ کالجز کے اندر پڑھنے والے نوجوان کیا مذاق اڑا رہے ہیں داڑھی کا، کیا سنتوں کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوگا تو کیا منہ دکھلائیں گے۔ کلمے پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ذرا سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ہم کس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کے خواب کے اندر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب کے اندر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گلا ہے خون سے بھرا ہوا ہے۔ بزرگ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون وہی ہے جو طائف کے اندر آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، یہ خون میری امت جب میری امت داڑھی پہ اس طرح چلاتی ہے اور وہ اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ میری داڑھی پہ لگتا ہے، وہ خدا کی قسم وہ اس طرح میرے سینے پہ لگتا ہے، میرے سینے پہ چلتا ہے وہ اس طرح۔ ذرا غور کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی خاطر 23 سال تک مسلسل روتے رہے، 23 سال تک۔ مسلمانوں اپنے دل کے کانوں سے سنو، 23 سال تک مسلسل روتے رہے۔ کس کے لیے روئے؟ امت کے خاطر۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے 23 سال تک نہیں رویا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے 23 سال تک نہیں روئی، اور میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اس امت کی خاطر روئے۔ سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری، سلام اس پر جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ میرے بھائی درود شریف کا اہتمام کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔ میرے بھائی کیا بنے گا ہمارا؟ ہم آج کی سوچ رہے ہیں بس میری گاڑی ہو، میرا بینک بیلنس ہو، میرا بنگلہ ہو، میری کوٹھی ہو، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اور اللہ نے اگر سوال کر دیا آج شفاعت لینے آ گئے، آج شفاعت طلب کرنے کے لیے آ گئے، جب دنیا کے اندر میرے محبوب کی سنتوں کے خلاف چل رہے تھے اس وقت تمہیں ہوش نہیں آیا، اور آج میرے نبی اکرم صلی اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کی طلب کرنے کے لیے آ گئے، کچھ جواب ہوگا۔ اور میری بات غور سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم القیامت کے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ہم سے پوچھ لیا کہ 60-70 سال کی زندگی میں اگر آپ 60-70 سال کی زندگی میں میرا چہرہ تمہیں پسند نہیں آیا تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے، چلے جاؤ، کیا بنے؟ غور تو کرو، کچھ سوچو، ناراض مت ہونا۔ میں جو بات کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیچھے دنیا بنی ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ تم ہوتے۔ اور وہ حاجی بھی کیسا حاجی، 4 لاکھ روپے لگا کے حج کو جاتا ہے، مدینے کے کھجورے تو لے کے آتا ہے، مدینے کے مسلح تو لے کے آتا ہے،
لیکن اگر نہیں لے کے آتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے کے نہیں آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے کے نہیں آتا ہے۔ کیسا حاجی ہے؟ میرے بھائیوں، آج وقت ہے ہم سنتوں کے اوپر عمل کریں، سنتوں کی پابندی کریں۔ کل قیامت کے دن ہم منہ دکھلانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سنتوں کی پابندی کرے، ایک ایک عمل ہمارے سنتوں کے مطابق ہو۔ میرے بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا اذیت ناک دن کون سا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، اے عائشہ کیا بتاؤں، وہ دن مجھے آج تک یاد ہے جب طائف کے اندر میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، وہ دن عائشہ رضی اللہ وہ دن آج تک میں نہیں بھولا ہوں۔ کیا فرما رہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا جھنجھوڑ دینے والا ہے کہ طائف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے عائشہ آج 9 سال گزر گئے لیکن وہ دن مجھے آج تک وہ دن میں نہیں بھولا۔ اور آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بھولے، لیکن یہ امت ایسی ہے، یہ امت ایسی بے بس ہو گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول چکی ہے۔ آخری وقت میں موت کا فرشتہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگر سوال نہیں اٹھاتے اس دن تو آج ہم بندر اور خنزیر بنے ہوتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ہمارے اوپر حق ہے، حقوق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں۔ میرے بھائیوں، بندہ جب تک مومن نہیں بنتا، جب تک اپنے مال سے، اپنے بیوی سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ ہو، جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ کر رہا ہو، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرے۔ اگر اس کے اندر اپنے ماں باپ کی محبت زیادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر اس کے اندر دل کے اندر اپنے مال و متاع کی اور بیوی بچوں کی محبت ہے تو ابھی ایمان وہ کمزور ہے، ابھی وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ سب کوشش کریں، کوشش کرنے میں کیا ہے، کوشش کرنے والے کی کوئی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، محنت تو کرو، تم محنت ہی نہیں کرتے، بس ایسے سوئے ہوئے ہیں، اور ایک دن موت آئے گی اور اس دنیا سے بھی چلے جائے گی۔ میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو مینا کے اندر فرمایا تھا کہ خبردار رسوا مت کرنا، وہ پیغام دراصل ہمارے لیے تھا کہ مجھے رسوا مت کرنا، میرا چہرہ سیاہ مت کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ایسا ہے، یہ جملہ ایسا ہے کہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، زندگی ہے، وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجا لو، ورنہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی وقت متعین نہیں۔ سب کوشش کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں۔ جمعہ کی نماز
ابھی ابھی اٹھنے سے پہلے بیان ختم، ابھی ابھی ارادہ کر لو، بیان چلتے میں ارادہ کر لو آپ کے انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجائیں گے اور ایک ایک سنت کے اوپر عمل کریں گے۔ میرے بھائی جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر جا کے کہتا ہے کہ فلاں تیرے امتی نے تیری سنت سجانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس امتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے جو ابھی ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دعا کرا؟ وقت ہو چکا ہے میرے بھائی، سب کوشش کریں، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کریں۔ سنت اب ہمارے سامنے ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، اگر وہ سنتوں کے برخلاف کام کرے، اگر سنتوں کے خلاف کام کرے تو ہم اسے ڈانٹیں، ہم اسے سمجھائیں، محبت بری نظروں سے دیکھیں نا، کوشش کریں ان کو کہیں کہ بھائی یہ پانی سنت کے مطابق پیو، کھانا سنت کے مطابق پیو کھاؤ، سونا سنت کے مطابق سو۔ اور میرے بھائیوں، ایک چھوٹی چھوٹی سنت ادا کرنے میں کیا کتنی کروڑ حکمتیں ہیں ان کے اندر۔ ایک ایک سنت کے اوپر چلنے پر کیا ثواب ملتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے ایک سنت زندہ کرنے میں۔ کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور اللہ کریم اللہ